بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں اپنی فیملی سمیت محفوظ ہوں گے، بلکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو آج کا ویلاگ اس میں ہم بہت اہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے چینل سمارٹ لائف کاسٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ تو سب سے پہلی جو آج کی جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ان کے بارے میں انصار عباسی صاحب، جو کہ سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کمپنی کے بندے ہیں، باجوہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ عمران خان کو مایوس نہیں کریں گے، گواہی کے لیے حاضر ہوں گے۔ ایک تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے، اور ہمیشہ انصار عباسی صاحب ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بندے اگر اتنے ہوں، جہاں پہ وزیر اعلیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دھرنا کیس میں فیض حمید یا باجوہ کو عدالت میں پیش نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ پیش کریں گے تو پھر ایک رواج وہ ڈیولپ ہو جائے گا، جس کو انہوں نے روکا ہوا ہے کہ مقدس گائے یہ کسی طور پر ان کو آپ کسی جگہ پہ ذبح نہیں کر سکتے، ان کا آپ احتساب نہیں کر سکتے، ان سے کچھ پوچھا نہیں جا سکتا۔ لیکن بہرحال یہ انہوں نے بیان دیا کہ وہ ضرور حاضر ہوں گے عدالت میں۔ تو اگر آپ عدالت میں آئیں گے جناب تو آپ سے بہت سارے کویسچن وہ صافی ایسے ٹیکنیکل پوچھیں گے کہ آپ نے معیشت کے بارے میں، آپ کے رجیم چینج آپریشن میں جو آپ تھے نہیں تھے، ثبوتوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں، ان صحافیوں کا آپ کس طریقے سے جواب دیں گے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو عمران خان کا تو کیس بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں آئیں گے۔ یہ اس ملک میں اس وقت ہوگا جب عوام کی حکمرانی ہوگی، تو تب ان لوگوں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان کی ایک یہ چیز تھی، اور الیکشن رکوانے کے لیے وہ جناب اپنے لاڈلا صاحب ہیں وہ مکمل طور پر متحرک ہیں، وہ متحرک ہیں، ہینڈلرز متحرک ہیں۔ اور کیسے متحرک ہیں کہ اب الیکشن اس کے اوپر رکوانے کے لیے عامر فاروق صاحب، جو کہ وکیل ہیں مریم نواز کے، اور جج عامر فاروق صاحب، وہ اس کیس کو سننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ اس کو رکوانے کے لیے جس طرح اور یہ روکا جائے گا، اس پہ بہت سارے تحفظات ہیں لوگوں کو کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 8 تاریخ کو الیکشن کروائیں گے۔ وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایسے بندے کا ڈٹے رہنا بھی آپ کے ذہن میں ایک شک وہ پیدا کر دیتا ہے، اور قوم اتنی سمجھدار ہے کہ اسے سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن یہ الیکشن کیوں نہیں روک پائیں گے؟ کیونکہ آئی ایم ایف وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے لوگ اغوا کر لیے گئے۔ لوگ کیوں اغوا کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی پاپولیرٹی میں رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا ان کی تمام تر بودھی چالوں کے باوجود، یہاں تک کہ انہوں نے پاکستان میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ عورتوں کے انٹرویوز، ہاجرہ بی بی، باجوہ بی بی، باجوہ بی بی کہہ رہا ہوں، ہر طرح کے لوگوں کا اور ہر طرح کے بندے کو اغوا کر کے اس سے کبھی وہ عمران خان کے خلاف بیان دلوانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی رو کر بیچارہ سیاست چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمینی حقائق کو شاید ہم بدل لیں گے اپنے فسطائیت کے کھیل سے۔ اور نواز شریف صاحب نے مکمل طور پر ایک دھمکی لگا دی ہے ان کو کہ اگر آپ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ، جس کو یہ کہہ رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ لیول پلینگ نہیں ہے ایکچولی، کہ جو میرا اپوننٹ ہے اس کو باندھ کر اور اس کے ہاتھ پر باندھ کر وہ رکھا جائے، اور مجھے آزاد وہ چھوڑا جائے، اور آخر میں وہ جو امپائر ہو وہ بھی جناب میرے لیے میری فتح کا ریفری فیصلہ کر دے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی جب یہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے باغ جناب میں، لاہور جمخانہ کے گراؤنڈ میں، وہاں پہ وہ ایک بہت اچھا کارٹون ایک اخبار میں لگایا گیا تھا کہ انہوں نے سینچریز یا 140 کتنا رن سکور کیا، تو وہاں پہ بالر کہہ رہا تھا سر میں آپ کو اچھی بال ہی نہیں پھینکتا، کیپر نے کیا لکھا تھا کہ سر میں آپ کا کیچ ہی نہیں پکڑتا، امپائر صاحب کا لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو آؤٹ ہی نہیں دیتا۔ تو یہ ایسا میچ چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں روٹ کر وہ بہوؤں کی طرح جیسے روٹ کر یہ لاڈلا صاحب یہ واپس لندن چلے جائیں گے، میں الیکشن میں تو لینا بھی نہیں چاہیے جناب، آپ کی 5% تو آپ کی پاپولیرٹی ہے بڑی مشکل سے، تو اس پہ آپ الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں؟ اور پوری قوم کو اس چیز کا پتہ ہے، سروے پہ سروے کروائے جا رہے ہیں۔ آسمہ شرازی صاحبہ، ان کا بیان، یہ وہ لوگ ہیں جو لفافہ صحافت کو عروج پہنچا رہے ہیں،
یعنی ان کے بقول کہ عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ صرف شہروں میں ہے، دیہاتوں میں نہیں ہے۔ تو محترمہ آپ کبھی دیہات گئی ہیں؟ آپ جائیں ذرا مائک لے کے اور دیہاتوں میں جا کر دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے وہاں پہ ووٹ، بلکہ شہروں سے زیادہ، کیونکہ ہمارا تعلق دیہات سے ہے، شہروں سے زیادہ جو ہے لوگ دیہاتوں میں جو ہے ان کے پاس نالج ہے، ان کے موبائل فونز ہیں، وہ روزانہ پروگرام سنتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو وہ ٹائیگر فورس ایک عمران خان نے خود بنائی ہے، وہاں لوگوں نے خود بنا رکھی ہے کہ ہم یہاں پہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ نوجوان اس حد تک یعنی غصے میں ہیں، یعنی شاید آئی ایم ایف سے بھی زیادہ ان کو غصہ جو ہے اس وقت کی جو حکومت ان پر لا دی گئی، جو مجرموں کو لا کر جن کو چور کہا گیا دوبارہ ان کو بٹھایا گیا، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور بلکہ وہ تو الیکشن کا رزلٹ بھی اناؤنس نہیں، کیونکہ انہوں نے گنے ہوئے ہیں ووٹ ہر گاؤں میں۔ اور مجھے یاد ہے کہ 36 گاہ بے ایک فیصل آباد کا گاؤں ہے جہاں پہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا تھا الیکشن میں ایک میں، اور اس میں بھی انہوں نے 600 ووٹ ضائع کر دیا تھا، لیکن وہ ووٹ جو ہے وہ بلے کے نشان کے اوپر ڈالا گیا تھا۔ تو یہ ہے محبت گاؤں والوں کی۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں جناب، آپ اپنے جو ہے نا یہ تمام فگر جو ہے جتنے سروے آ رہے ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی یقین ہو نا کہ یہ دیہات اتنے، اور کمپنی کو یہ ہوگی اتنی سیٹیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو آپ الیکشن میں دیر ہی نہ کریں، آپ فوری الیکشن کروا دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ آج جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ آئی ایم ایف تو بہت زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جب تک نہیں ہوں گے اور جب تک اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، تو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امارات میں، یونائٹڈ عرب امارات میں ان کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے دستخط کر رہے ہیں، یہ صرف تصاویر ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی دور ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا، لوگ شاید یہ مان جائیں کہ کیوں کوئی بندہ آپ کے اوپر جناب اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیسہ آپ کے اوپر خرچ کرے گا، آپ کو ڈالر لگائے گا، اپنا سرمایہ دے گا، سرمایہ کاری کرے گا۔ آپ کے تو اوورسیز سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسی حکومت کے تحت۔ اور آپ کو بہت آسان چیزیں بتا دوں، ایک دوست سے میری بات ہو رہی ہے کہ لوگوں نے وہ جو بینک سے پیسے نکلواتے تھے نا عمران خان کے دور میں، تو وہاں پہ آتا ہے کہ آپ پرنٹ لینا چاہتے ہیں یا گو گرین، تو لوگ اب پرنٹ لیتے ہیں، گو گرین پہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ سے لوگ متنفر ہو چکے ہیں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی بہت ہے، یہ لفافہ صحافی جو ہے، اور اسی طرح وہ جناب دوسرے جو کہتا ہے بہت ہی گندے الفاظ یوز کرتا ہے، منصور علی خان میرا خیال میں اس کا نام، وہ یہاں تک کہہ رہے جی آپ کو فوج لے کر آئی تھی تو انتظار کریں، فوج دوبارہ لے آئے گی۔ اگر فوج لے کر آئی تھی تو فوج کو کہیں آپ جا کے کہ نواز شریف کو ذرا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت لے کر آئے، اور دھاندلی بھی بلکہ ساتھ کر لیں جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں، صرف پی ٹی آئی کو پورا کھول کر اپنا جو ہے وہ کمپین کرنے دیں۔ اور عمران خان کا چیلنج ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ بے شک مل جائے، تب بھی آپ کو شکست ہوگی، لیکن آپ کو اس پہ ذرا برابر جو ہے وہ شرم نہیں آئے گی، اور نہ ان کو آنی ہے۔ اور ان کو پاکستانی قوم پہچان چکی ہے، اور پاکستانی قوم اب کبھی بھی ان کے ورگلانے میں، ان کے کسی دھوکے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ قوم اور ملک کا المیہ ہوتا ہے کہ جب عوام جو ہے وہ اداروں سے بھی نفرت کرنے لگ جائے اور اپنے جو ہے سیاستدانوں سے نفرت کرنے لگ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو نیوٹرل اب ہونا پڑے گا، تب جا کے آپ کی دوبارہ سے ساکھ بحال ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے آڈیو ویڈیو کا کھیل جاری تھا، اس میں بشرا بی بی اور جو ہے سردار کھوسہ صاحب کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جج کو، اور جج صاحب پہلے ہی اس پہ نوٹس لے چکے ہیں، انہوں نے جو ہے ایف آئی او کہہ دیے، یعنی 4 اداروں کو جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمرا نیپرا، ان تمام کو جو ہے وہ نوٹسز بھیجے جائیں گے، اور یہ کیس انشاءاللہ اپنے حتمی نتائج تک پہنچے گا اگر جج صاحب، کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ججز ایسے ہیں جو کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کا ضمیر ان کو روکتا ہے برا کام کرنے سے، کیونکہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ جو کہنا کہ ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا آڈیو ویڈیو، اور یہاں تک کہا گیا ہے، یعنی بشرا بی بی جو لے کے گئی ہیں کیس، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یعنی ہماری پرائیویسی، آپ ہمارا جو اس کو بھی پامال کر رہے ہیں، آپ چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر چکے ہیں۔ تو یہ جو ہم یعنی کسی سے بات کریں، ہمارے فونز کو ٹیپ ہو رہے ہیں، کس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ یعنی امریکہ میں اگر آپ دیکھیں یہ صدر کو اڑا دیا جاتا ہے اس چیز کے اوپر، جب اس پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جب آپ کسی پرائیویسی میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے پرائیویسی جو ہے وہ برائے نام ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پرائیویسی کہیں پر نظر ہی نہیں آ رہی، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ بادشاہ اگر ننگا ہے تو اس کا دل ہے کہ پوری قوم کو ننگا کر دے۔ وہ پہلے بھی میں نے اپنا ایک شعر آپ کی نظر کیا تھا کہ لباس میں بھی تو برہنہ ہے، لباس میں بھی تو برہنہ ہے، سو ملک بھر کی نکال آنکھیں۔
تو برہنہ آپ ہو چکے ہیں. اب یہ ہے کہ ملک کو ننگا کرنا ہے تو وہ بھی آپ کرتے جائیں، لیکن یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ جو ہے 1970 نہیں ہے، یہ 1990 نہیں ہے کہ یہ قوم آپ کے ڈر یا خوف کی وجہ سے حق بات جتنے لوگ آپ نے اغوا کرنے ہیں کرتے جائیں اور اٹھ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایک بڑی خبر ہے جو کہ خود انٹرویو دیا ہے اپنا کیا کہتے ہیں حامد میر صاحب نے، اور میں تو شروع سے حامد میر صاحب کو کہتا ہوں کہ ان کو عمران خان کی حکومت نے آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ یہ لوگ جنرل رانی کا نام کس نے لیا؟ اس نے لیا، تو اس کی جرت کو سلام کرنا پڑے گا. جب آپ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر وہ ٹھیک ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مفاد بھی لے گا تو، لیکن اس شخص نے پہلے یہ چیزیں آج جو قوم کو سمجھ آ رہی ہیں وہ پہلے سے بتا رہا تھا، اور اس کو اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور بلکہ خود اس نے اقرار کیا کہ اگر نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو مجھے دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے سب کو شرم آنی چاہیے کہ عمران ریاض خان کا آپ نے کیا بگاڑ لیا، یعنی یہی تشدد کیا، وہ آج بھی اسی طرح اپنے ایمان، اس کا اللہ اس کو اور ایمان کی طاقت دے، وہ اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑا ہے، جبکہ آپ پوری دنیا میں ذلیل ہو چکے ہیں. لیکن آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ اپنے اس فسطائیت کے کھیل کو روکیں اور اپنے ملک کے شہریوں کو ملک کا شہری سمجھیں، اپنا سمجھیں. کیوں جیسے عمران خان کہتا تھا کہ جو وزیر اعظم یا بادشاہ یا جو کنگ ہوتا ہے یا رولر ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کو صرف اپنے بیٹوں کے لیے ایون فیلڈ میں گھر نہیں بنانے ہوتے، اس کو ہر بچہ جو سڑک پر کھڑا ہوا ننگ دھڑانگ کھڑا نظر آتا ہے تو وہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ شیلٹرز ہوم بناتا ہے، پناہ گاہیں بناتا ہے، وہ کارڈ دیتا ہے، صحت کارڈ دیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، آگے اس پہ جب تنقید ہوتی ہے اس کے خلاف ٹرینڈ بنتے ہیں اس کا بھی جواب دیتا ہے. اور یہاں پر عوام گالیاں دے رہی ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے بجائے اس کے سوالوں کا جواب دینے کے جو عمران خان صاحب کرتے تھے. اس لیے آپ جناب لیڈر نہیں ہیں، اس لیے آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ دوبارہ آپ کی وہ عزت بحال ہو سکتی ہے، نہیں کسی صورت نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے، نہیں تو کسی پڑھے لکھے سے مشورہ کر لیں. اس کے علاوہ یعنی توشہ خانہ کیس پہ آپ ان کی بات بیانتی دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس کو باقاعدہ جو ہے وہ یعنی ٹرائل کورٹ میں جو چلایا جا رہا تھا اس کو کالعدم قرار دیا ہائی کورٹ نے. اب یہ دوبارہ وہی جج بشیر کو لے کر آ رہے ہیں کہ وہ آئیں جناب، وہ جج بشیر صاحب جو ہے وہ ان کو فیصلہ سنائیں، اور وہ جو قبل از گرفتاری جو ضمانت ہے عمران خان کی اس کو ختم کر دیا جائے، اور پھر ان کو پھر کسی کیس میں یعنی وہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے گرفتاری جو ہے ان پر ڈال دی جائے اور نیب ان کو دوبارہ سے اریسٹ کر لے. یعنی بس ان کا مقصد ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے الجھائے رکھنا ہے. ہاں کچھ ججز خاص کر پشاور میں جو جج اعجاز صاحب نے جیسے سیکٹری کو رگڑا ہے، اگر ایسے ججز جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں انصاف کے ساتھ تو یہ ملک جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، صحیح سمت بھی جا سکتا ہے. اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو اداروں کے اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج حائل ہو گئی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن اداروں کو اپنی ذمہ داریاں، ادارے جو دھمکیاں دیتے ہیں نا کہ اداروں کو جو کے خلاف بولنے والوں کو روکا جائے، اداروں کے خلاف کوئی نہیں سر بولتا. ادارے جو ہے وہ کوئی مقدس گائے نہیں ہوتی، اداروں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو لوگ آپ سے خود بخود محبت کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کسی کے غلام بن جائیں گے، کسی بیرونی طاقت کے یا اندرونی طاقت کے یا انوکھا لاڈلا جو ہے اس کے کہنے پر جو ہے آپ جو ہے لوگوں کی پکڑ دکڑ کریں گے اور کسی کو ننگا کریں گے، کبھی وہ حاجرہ بی بی کے انٹرویو چلائیں گے، اب وہ شیرو رہ گیا تو وہ شیرو کو لے کر آ جائیں، اس کی بات کر دیں. اور یہاں پہ ایک ڈاکٹر سمینہ ہوتی ہیں ٹویٹر کے اوپر، وہ تو پہلے ہی کہتی ہیں کہ اس نے وہ جانوروں کو نہیں چھوڑا ہوگا. یعنی انتہا درجے کی غلاظت اس معاشرے میں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ان کی پارٹی کی ان کو شرم نہیں آتی کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام میں مقبول ہیں جناب. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے. آپ کو جب بن بھی جائے، اگر آپ وزیر اعظم آپ کا ہاتھ کھڑا کر دیا جائے کہ آپ جیت گئے ہیں، اس کے باوجود جو ہے جب عوام آپ کو تسلیم ہی نہیں کرے گی تو کوئی آپ کو آئی ایم ایف، کوئی آپ کو ملک جو ہے وہ اپنا پیسہ ڈبوئے گا نہیں. کیونکہ جب حکومت تب مستحکم ہوتی ہے جب عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چاند ایک اور خبریں ہیں جس میں یعنی میں نے لکھا تھا کہ جن لوگوں کو اٹھایا گیا، میں نے کہا نام کے ساتھ، اب وہ لوگ جو بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئر تھے، جیسے جمیل اصغر صاحب کا جو ڈیرا ہے وہاں پہ پریزن وینز گئی ہیں 5 تھانوں کی اور جا کے وہ ڈیرا گرا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں کہ شاید الیکشن، لیکن لوگ پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں کہ آپ ایک اٹھائیں گے دوسرا کھڑا ہو جائے گا، اس کو اٹھائیں گے تیسرا کھڑا ہو جائے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیمور صاحب کو آپ نے اٹھایا اور اغوا کیا، اور پھر اس کو جو ہے جناب ان کا جو ٹویٹر آتا ہے، اور ٹویٹر پہ انگلش میں یعنی وہ لکھتے ہیں کہ میرا جو یہ جو اداروں کے خلاف جو ایک سیاست ہے اس میں میرا کوئی ساتھ نہیں، اس لیے میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ ان کی اگر تقریر سنیں، جس جوشیلے انداز میں انہوں نے تقریر پنجاب اسمبلی میں کی ہوئی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فرق کیوں آیا۔ اور منظور پشتین کو جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ شخص جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن وہ ایک تحریک چلا رہا ہے، اور اس کو جو ہے باقاعدہ اغوا کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور اب 4 دن کے بعد جناب وہ بازیاب بھی ہو گیا ہے، اور اس کے منہ پر کپڑا ڈال کر اس کو لے کر جا رہا ہے، جبکہ وہ جو یونیورسٹی کا وہ میجر جو پکڑا گیا تھا اس کو ہتھ کڑی لگا کر اس کے ہاتھ میں منرل واٹر پکڑا کر، وہ جو بچیوں کا جو سکینڈل وہاں پہ بنا تھا اس کے خلاف سیکورٹی افسر تھا، اور اس کی ہتھ کڑی کے اوپر رومال ڈال دیا گیا، اور انوار الحق جو نواز شریف کا لاڈلا تھا اس کو کس طریقے سے، کس پروٹوکول سے جو آپ عدالتوں میں لے کر آتے تھے، تو یہ تمام چیزیں جناب کھل چکی ہیں، عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ تو اب یہاں پہ مجھے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے کہ وہ ٹائم نہیں رہ گیا۔ وہ شہزاد احمد صاحب کا ایک شعر تھا کہ یوں ہی کیا کروں گا میں حقیقت سے شناسا ہو کر، یوں ہی پردہ میری آنکھوں پہ پڑا رہنے دے۔ اور الحمدللہ کہ عمران خان صاحب نے وہ پردہ عوام کی آنکھوں سے ہٹا دیا ہے، اور جو محب وطن ہے وہ آپ کے سرٹیفکیٹ کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ عوام کو خود پتا ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے، کہاں سے بات کر رہا ہے۔ شیر افضل مروت کی ایک بات آخر میں، ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، بات کر لیں کہ ان کے خلاف جو چلا جا رہا ہے، تو ہم وہ ہیں مسلمان، اور مسلمانوں کو تب تک جب تک کہ اس کی کوئی حرکت یا اس کی کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے وہ لگے کہ وہ دشمنی نبھا رہا ہے، نہیں، وہ حقیقی اس وقت دوستی اگر نبھا رہا ہے جب تک، تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جیسے فواد چودھری جس کو اگرچہ پی ٹی آئی کے لوگ ڈبو بھی کہتے تھے، تو لیکن اس کے ساتھ تھے جب تک وہ صحیح بات کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ ایکسپوز ہوا ہے لوگوں کی نفرت انتہائی شدید ہے۔ اور باقی جو جا رہا ہے اس کی یعنی جو عمران خان کے خلاف بول رہا ہے، آج تک آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ اس کی عزت میں کمی آئی ہے، اس کی عزت بڑی نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب آپ اس کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے گھڑا کھود رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈریں اس وقت سے کہ جب لوگوں کا پارا ہائی ہو جائے اور جو ان کے جذبات ان کے قابو میں نہ رہے، اور جو لاوا پک رہا ہے ان کے اندر وہ اس طرح سے نکلے کہ اس ملک میں چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو نہ رو سکیں۔ اللہ ایسا نہ کرے۔ جی اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔